نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ رب العزت نے حضرت انسان کو پیدا کیا اور اس کے ساتھ پھر بہت سی پریشانیاں ہیں، طرح طرح کی اس کے اوپر پریشانیاں آتی ہیں۔ ان پریشانیوں کا ہم نے سامنا کیسے کرنا ہے اور ان پریشانیوں کو ہم اپنے اوپر سے دور کیسے کر سکتے ہیں، تو اس کے لیے ایک وظیفہ ہے کہ ہم اس کو پڑھتے رہیں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ پاک ہماری ان پریشانیوں کو دور فرمائیں گے۔ وہ ہے حسبنا اللہ ونعم الوکیل، کہ تمام امور میں اللہ تعالی پر بھروسہ کرنا اور اللہ تعالی کے کاموں پر راضی رہنا اور اس سے اچھا گمان کرنا، مصیبت ٹلنے کا انتظار کرنا، یہ سب چیزیں ایمان کا بہترین پھل ہیں اور ایمان کے صفات میں سے ہیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو انہوں نے فرمایا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، تو اللہ تعالیٰ نے اس آگ کو گلے گلزار بنا دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کو جب قریش نے دھمکی دی تو انہوں نے کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی مدد اور نصرت کے ساتھ انہیں کامیاب فرما دیا۔ اکیلا انسان کچھ نہیں کر سکتا اور مصیبت کا سامنا بھی اکیلے نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے ضعیف پیدا کیا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت کے بغیر مصائب اور مشکلات کا سامنا نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ پر اعتماد اور سب کاموں کو اسی کے سپرد کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں، کیونکہ بندہ ضعیف ہے۔ اسی لیے قرآن کریم میں اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ پر اعتماد اور توکل کا حکم دیا گیا ہے۔ اس کے بغیر نجات اور مشکلات سے چھٹکارا ممکن نہیں۔ اسی لیے گھمبیر حالات میں بھی ہم لوگ اسی بات کا ورد رکھیں کہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اس کو اپنی زبان پر جاری رکھیں۔ مال کی کمی ہو، ذریعہ معاش نہ ہو، امن کی قلت ہو، رہزن کا خوف ہو، بہرحال ہماری زبان پر حسبنا اللہ ونعم الوکیل کا ذکر جاری رہنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔